السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد اہل حدیث کمال پورہ میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور بڑی اچھی تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں۔ شیخ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے صلہ رحمی کے اوپر بڑی اچھی روشنی ڈالی۔ شیخ ضیاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے حدیث کی حجیت اور انکار حدیث کے مسئلے پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ان مقررین نے جو باتیں کہی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک گواہی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی سب سے بڑی گواہی دی ہے۔ کیا ہے وہ گواہی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ گواہی دینے والا کون ہے؟ ذرا اس پر غور کیجیے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے بڑی گواہی اس کائنات کی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس گواہی میں کس کو شامل کر رہا ہے؟ ذرا اس کے اوپر غور کیجیے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو
والملائکۃ، اللہ تعالیٰ اس گواہی میں فرشتوں کو شامل کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا تذکرہ کیا، علماء کا تذکرہ کیا، علم والوں کا تذکرہ کیا کہ میں گواہی دے رہا ہوں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور ہم دونوں کے ساتھ ساتھ علماء بھی گواہی دے رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ علم کا مقام اور عالم کا مقام سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی میں اگر کسی کو شامل کیا ہے تو اہل علم کو شامل کیا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ اے نبی تم ہم سے عزت مانگو، تم ہم سے دولت مانگو، تم ہم سے دنیا کا عیش و آرام مانگو، تم ہم سے اور دولت مانگو، اور عزت مانگو، اور نام مانگو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور مانگنے کا اگر حکم دیا ہے، کسی چیز میں اور زیادتی کا حکم دیا ہے، تو میرے بھائیوں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے نبی یہ دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے اور علم عطا فرما۔ یہ علم کا مقام ہے۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایمان والوں کا درجہ بڑھاتا ہے اسی طریقے سے ایمان والوں کے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہے، ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عظمت دیتا ہے، اونچا مقام دیتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ اہل علم ہیں، وہ علماء ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کا تقوی اپنے اندر اختیار کرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء حق ہیں، وہ علماء ربانی ہیں، وہ قرآن و حدیث کے علماء ہیں، وہ قرآن و حدیث پر چلنے والے علماء ہیں۔ علم بڑی اونچی چیز ہے میرے بھائی، دنیا کی دولت علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علم دولت کے آگے نہیں جھک سکتا، دولت علم کے آگے جھکتی ہے۔ تاریخ نے دیکھا ہے مدینہ کے اندر جب امام مالک حدیث کا درس دیتے تھے، وقت کا حکمراں اپنے بچوں کو لے کر کے آتا تھا کہ امام مالک ذرا میرے بچوں کو بھی حدیث پڑھا دیجیے۔ تاریخ نے نوٹ کیا ہے، تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے، محدثین کرام جب حدیث کا درس دیتے تھے تو عوام کا اور علماء کا اور طلباء کا مجمع گھیر لیتا تھا، اور بادشاہ کے وزیر حیران ہو جاتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کا قیمتی کپڑا، ہمارے بادشاہ کے سر کا تاج، ہمارے خلفاء کا رعب و دبدبہ عوام کو کھینچ کے نہیں لاتا ہے۔ یہ غریب، یہ بوسیدہ کپڑے پہننے والے، ان کے اندر کیا کشش ہے، کیا اٹریکشن ہے، کیا آکرشن ہے کہ لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ علم کی بڑی اونچی شان ہے میرے پیارے بھائی، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی راہ پر نکلتا ہے، جو حصول علم کے لیے نکلتا ہے، وہ حقیقت میں جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ وہ جیسے جیسے علم حاصل کر رہا ہے وہ اپنی جنت کا راستہ طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَوَّجْنِهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے جو قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس طالب علم کے احترام میں
اس کی تعظیم میں فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ پانی کی مچھلیوں کا کیا فائدہ ہے، وہ کیوں علماء کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا گیا، یہ عالم ہے جو بتاتا ہے کہ مچھلی حلال ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ علماء بتاتے ہیں۔ یہ امت کو، عوام کو ان کے حق میں کیا مفید ہے، ان کے حق میں کیا نقصان دہ رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم آدمی ہے، اور ایک آدمی عالم تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا تہجد گزار ہے، بہت نیک ہے، لیکن عالم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عابد کے اوپر، اس نیک آدمی کے اوپر اس عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے چاندنی رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، آسمان کے سارے ستارے اس چاند کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں، اس چاند کی جو فضیلت ان ستاروں کے اوپر ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ چاندنی رات کے اس 14ویں کے چاند کی فضیلت جیسے ان ستاروں کے اوپر ہے، ویسے عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اس لیے کہ انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنا مال اور دولت وہ وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ پراپرٹی کو وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ابا کا ایک باغ ہے، باغ فدق، میں اپنے باپ کے اس باغ کی وراثت کا حصہ لینے آئی ہوں، وہ باغ ہمیں سونپ دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کرام وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ حدیث پڑھی تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، حدیث سن کر کے خاموش ہو گئی، واپس چلی گئی، پھر بحث نہیں کی، پھر جرا نہیں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے حدیث پاک جو حضرت ابوبکر صدیق نے سنائی وہ حضرت فاطمہ کو معلوم نہ رہی ہو، اس لیے وہ مطالبہ کرنے چلی آئیں، لیکن جیسے ہی حدیث پاک سن لی خاموش ہو گئی۔ اور یہی ایمان والے کا تقاضا ہے، ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے، حدیث پاک پڑھی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، ایمان والا سر تسلیم خم کر دے، خاموش ہو جائے۔ تو انبیاء کی وراثت مال نہیں ہے، کیا ہے ان کی وراثت؟ انما ورث العلم، انبیاء نے اپنے پیچھے علم دین کو وراثت بنایا ہے، ان کی وراثت علم دین ہے۔ اور انبیاء کی یہ وراثت کس کو ملی ہے؟ یہ علماء کو ملی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے علم دین کو، اپنے نبی سے شریعت کے علم کو حاصل کیا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث کا آخری ٹکڑا بیان فرماتے ہیں، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے علم دین کو حاصل کر لیا اس نے بہت قیمتی چیز کو حاصل کر لیا، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ علم دین سب کو نہیں ملتا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہزاروں میں، لاکھوں میں کسی ایک کو چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے علم دین کی سمجھ دے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اللہ سب کو دین کی سمجھ نہیں دیتا۔ مگر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم دین سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا علم دین سیکھنے کا یہی مطلب ہے کہ آدمی ایک مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے، کسی ادارے میں جا کے عالم بن جائے، فاضل بن جائے، یہی عالم ہونے کا مطلب ہے؟ یا علم دین کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی کتاب کا مطالعہ کرے، آدمی کسی کی تقریر سن لے، کوئی علمی بیان سن لے،
تو یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک تھوڑی کامن شکل ہے اور ایک اسپیشل شکل ہے، ایک خاص شکل ہے۔ کامن شکل یہ ہے کہ آپ کو علم کی بات جہاں بھی ملے، جتنی بھی ملے، آپ حاصل کریں، آپ طالب علم مانے جائیں گے، آپ علم حاصل کرنے والے مانے جائیں گے۔ کمال پورہ کی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، رات کے 11:30 بج رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ کوئی دعوت تو نہیں دی گئی آپ کو؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں مہمان نوازی کے لیے بلایا گیا ہے، آپ علم دین سیکھنے کے لیے آئے، آپ طالب علم ہیں۔ اور دین کا جو ضروری علم ہے، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، حج کا طریقہ کیا ہے، یہ جو دین کا بیسک علم ہے، معاف کیجئے صرف علماء کا کام نہیں، آپ سب کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جامعہ سلفیہ میں داخلہ لینا نہیں، وہ سب کے اوپر فرض نہیں ہے۔ عالم بننا سب کے اوپر فرض نہیں ہے، ڈگری حاصل کرنا سب کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنا سب کے اوپر فرض ہے۔ یہ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ دین کا بیسک علم، دین کا بنیادی علم، عقیدے کا بنیادی علم، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، نماز کے بارے میں، شریعت کے بارے میں جو ضروری باتیں وہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور علم حاصل کرنے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے، جو دین کی باریکیوں کا علم حاصل کرے، جو دین کے اصول کو سیکھے، جو اس لائقوں کے منبر سنبھالے، جو اس لائقوں کی محراب سنبھالے، جو اس لائقوں کی فتویٰ دے، جو اس لائقوں کی بتائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ یہ سب کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اے مسلمانوں تم میں سے ایک جماعت کو ایسا بھی ہونا چاہیے جو نکل جائے، کس لیے نکل جائے؟ علم دین سیکھنے کے لیے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب دین سیکھ کر کے آئے تو اپنی قوم کو تبلیغ کرے، اپنی قوم کو سمجھائے۔ تو یہ علم سیکھنے کے دو الگ الگ طریقے ہیں۔ اب ایک بڑی اہم بات آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ آج تک آپ نے تقریر سنی والدین کے حقوق پر، اولاد کے حقوق پر، پڑوسیوں کے حقوق پر۔ آج میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ علماء کے حقوق کیا ہیں، جن کی اتنی فضیلت بیان کی گئی قرآن میں، حدیث میں، جن کا مقام اتنا اونچا بتایا گیا، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر؟ بے شک ہیں۔ تو ان کے چند حقوق کو سمجھ لیں۔ علماء کا سب سے پہلا حق یہ ہے ان کا احترام کیا جائے، ان کے مقام کو سمجھا جائے، ان کی قدر کی جائے، ان کی محنت اور مشقت کی قدر کی جائے، ان کی شان کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اندر تین چیزیں ہوں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ میرا امتی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ من لم یجل کبیرنا، جو بڑوں کا احترام نہ کرے، ویرحم صغیرنا، جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور جو اپنے عالم کے حق کو نہ سمجھے، عالم کے مقام کو نہ سمجھے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ علماء کا احترام یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اہل علم کی عزت کرتی ہے، وہ اپنے علماء کا مقام سمجھتی ہے۔ حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول ہیں، ایک جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد بوڑھے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی سواری کے لیے کھچر لایا جاتا ہے۔
جب کھچر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود صحابی ہیں اور اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، وہ اس کھچر کی رکاب پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں خل لہذا یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی چھوڑ دیجئے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے کھچر کی لگام چھوڑ دیجئے، میرے کھچر کی رکاب چھوڑ دیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ہاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، علماء کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے عالم ہیں، نبی کے آپ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا احترام میرے اوپر واجب ہے، آپ کی قدر میرے اوپر واجب ہے۔ علماء کا احترام صحابہ نے سکھایا، علماء کا احترام سلف صالحین نے سکھایا۔ عقیدے کی ایک چھوٹی سی کتاب ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور شیخ ضیاء الرحمن صاحب جانتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے اسلامک یونیورسٹیز میں وہ سلیبس میں وہ کتاب شامل ہے، اس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی کی پتلی سی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے، اس میں عقیدے کی امام طحاوی نے موٹی موٹی باتیں بتائی۔ امام طحاوی اپنی اس کتاب میں امت کا عقیدہ بیان کرتے کہ علماء کے بارے میں امت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ۔ امام طحاوی کہتے جتنے علماء امت پہلے گزر چکے اور جتنے علماء امت بعد میں آئے، جو قرآن و حدیث پر چلنے چلانے والے ہیں، جن کی نظر قرآن و حدیث پر ہے، جو قرآن و حدیث پر غور و فکر کرتے ہیں، لا یذکرون الا بالجمیل، جب بھی ان علماء کا نام لیا جائے گا اچھے انداز میں نام لیا جائے گا۔ ومن ذکرہم بسوء، اور جو ان علماء کا نام برے طریقے سے لے، ان کی توہین کرے، ان کی بے عزتی کرے، ان پر کیچڑ اچھالے، ان کی توہین کرے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ امت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں فہو علی غیر السبیل، وہ سلف کے طریقے پر نہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں، وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ تو علماء کا پہلا حق یہ ہے ان کا احترام کیا جائے۔ دوسرا حق، علماء کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرے، بدزبانی کرے تو آپ علماء کا دفاع کریں، آپ علماء کا ڈیفنس کریں۔ دیکھو، ایک عام آدمی ہے، ایک عام مسلمان ہے، اگر ایک عام شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی غلط الزام لگاتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اس کا دفاع کریں، اس کا ڈیفنس کریں۔ اور اگر اپنے کسی عام مسلمان بھائی کا ڈیفنس کرتے ہیں، ہم اس کی آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی کی روایت ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو اپنے بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرے، جو اپنے بھائی کی عزت پر حملہ ہونے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو بچائے گا۔ جب ایک عام مسلمان کا یہ مقام ہے تو ایک عالم دین پر اگر کوئی گندا اور گھناؤنا الزام لگائے تو آپ کا فرض کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ آپ دفاع کریں، آپ ڈیفنس کریں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس عالم کے اندر وہ برائی واقعی میں موجود ہے، جو برائی بیان کی جا رہی ہے، تب بھی آپ کو اس برائی کو بیان کرنے کا حق نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس عالم دین سے ملاقات کریں، اکیلے میں، تنہائی میں اس کی اصلاح کریں، عوام کے سامنے اس کی عزت نیلام نہ کریں، اس کو بے عزت نہ کریں۔ کیونکہ ایک عام مسلمان جب کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کو بیان کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے نوچ نوچ کر کے کھاؤ؟ تم کبھی پسند نہیں کرو گے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو گے، تو جیسے تم اس کو ناپسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ امام ابن عساکر الدمشقی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بڑے پوائنٹ کی بات لکھی۔ انہوں نے کہا لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔
جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور جب عالم کی غیبت کرتے ہیں تو ہم گوشت جو کھا رہے ہیں وہ زہریلا گوشت کھا رہے ہیں۔ وہ زہر کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک عالم کی جب غیبت کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم سماج سے ایک عالم کی عزت ختم کر رہے ہیں، اور جب ایک عالم کی عزت ختم ہوگی تو اس عالم کا مقام ایک جاہل کو دیا جائے گا۔ تو آپ اپنے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امام ابن عساکر دمشقی کہتے ہیں علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ امام ابو حاتم الرازی بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاثر، بدعتیوں کی علامت ہے کہ وہ محدثین پر، علماء پر، قرآن و حدیث بیان کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ بدعتیوں کی علامت ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں عقل مند آدمی 3 لوگوں کا مذاق کبھی نہیں اڑائے گا۔ حق العاقل اللہ یستخف بالثلاثہ، جو عقل مند ہوگا، جس کے اندر سوجھ بوجھ ہوگی، وہ 3 لوگوں کا مذاق کبھی نہیں اڑائے گا۔ کون ہیں 3 لوگ؟ بالعلماء والسلاطین والاخوان، اپنے علماء کا، اپنے بادشاہ کا اور اپنے بھائی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ پھر امام عبداللہ ابن مبارک اپنی بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں من استخف بالعلماء ذهب دینہ، جو اپنے علماء کا مذاق اڑائے گا، جو علماء کی تحقیر کرے گا، جو علماء کی توہین کرے گا، وہ دین سے ہاتھ دھوئے گا۔ ومن استخف بالسلطان، اور جو اپنے بادشاہ کا مذاق اڑائے گا وہ دنیا سے ہاتھ دھوئے گا۔ ومن استخف بالاخوان، اور جو اپنے بھائیوں کا مذاق اڑائے گا ذہبت مروءتہ، اس کی انسانیت اور اس کا اخلاق ختم ہو جائے گا، اس کے اخلاق کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو یہ دوسرا حق ہے علماء کا کہ آپ ان کا دفاع کریں۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے، فرشتے نہیں ہیں، آپ ہی کے بیچ میں رہنے والے، آپ ہی کے جیسے انسان ہیں، جو کمزوریاں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں، جن کمزوریوں کے شکار آپ ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، انہیں بے عزت نہ کریں۔ نمبر 3، تیسرا حق علماء کا یہ ہے کہ جب مسئلہ دین کا آئے تو آپ علماء سے رجوع کریں۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ اپنے من سے دوا لے کے آ کے بچے کو کھلا دیں۔ اگر بچے کی بیماری سیریس ہے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے بنارس میں وہ بخار بہت چلا تھا، جس میں وہ پلیٹلیٹ کم ہو جاتے، کیا بولتے ہیں اس بخار کو؟ ڈینگو بہت پھیل گیا تھا۔ اب وہ ڈاکٹر اچھا علاج کرتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کے میڈیکل پر، ان کے دواخانے پہ، کلینک پہ بھیڑ لگ گئی۔ یعنی ایک دنیا کے صحت اور تندرستی کے معاملات میں ہم کتنے الرٹ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں ڈاکٹر اس فن کا ماہر ہے، ہڈی ٹوٹے تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہو تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو تو ڈائبٹک اسپیشل کے پاس جاتے ہیں، دماغ کا مسئلہ ہو تو برین اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، پیٹ کا مسئلہ ہو تو گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ دین کا مسئلہ آئے تو دین کا جو اسپیشلسٹ ہے علماء، آپ ان کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے سوال کرو، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ خود سے مفتی مت بنو، خود سے مسئلے نہ بناؤ، اپنے علماء سے رجوع کرو، ان سے پوچھو کہ مولوی صاحب اس مسئلے میں قرآن و حدیث، ان کی رائے مت پوچھو، ان سے پوچھو کہ شریعت اس مسئلے میں کیا کہتی ہے، علماء سے سوال کرو۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ایک صحابی کے سر میں چوٹ لگ گئی، پتھر کی چوٹ لگ گئی، سر سے خون بہنے لگا۔ رات میں صحابی سوئے، احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے۔ صبح ہوئی، صحابی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا سر میں چوٹ لگی ہے، خون بہ رہا ہے، ناپاک ہو گیا ہوں، اگر غسل کروں گا تو جان جا سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہوں، کیا میرے لیے رخصت ہے، تیمم کی گنجائش ہے؟ ساتھیوں نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو گئے ہو، تمہارے لیے تیمم نہیں ہے، تمہیں نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ صحابی نے غسل کیا، فماتا، انتقال ہو گیا صحابی کا۔ جب یہ صحابہ کرام مدینہ لوٹے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غصے میں فرمایا، قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا۔ بہت سخت الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے، کہا کہ ان لوگوں نے ان کا مرڈر کر دیا۔
اللہ ان کو قتل کرے۔ اللہ کے رسول کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن آپ دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ اگر میں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی دعا بنا دے گا، آپ کی بد دعا بھی دعا بن جائے گی۔ یہاں نبی نے غصے میں بد دعا کی، کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے میرے صحابی کو قتل کر دیا۔ الا سألوا اذ لم يفعلوا، جب پتا نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں، جب معلوم نہیں تھا تو سوال کیوں نہیں کیا۔ انما شفاء العی السؤال، جہالت کا ایک ہی علاج ہے کہ علماء سے سوال کیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ دور انٹرنیٹ کا ہے، یہ دور گوگل کا ہے، یہ دور سوشل میڈیا کا ہے۔ اب بڑے بڑے مفتی آج انٹرنیٹ کی دنیا پر موجود ہیں، وہ کس مسلک کے ہیں، کس منہج کے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس ویب سائٹ کو تیار کس نے کیا ہے۔ آج اینڈرائڈ فون پر آپ اینڈرائڈ کے پلے اسٹور میں چلے جائیں، قرآن انگریزی میں جو قرآن موجود ہے وہ قادیانیوں کے قرآن کا ترجمہ سب سے اوپر موجود ہے۔ گوگل کی پلے اسٹور میں سب سے اوپر قادیانیوں کا قرآن موجود ہے۔ آپ کیسے فرق کر پائیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیان کرنے والا، یہ فتویٰ دینے والا یہ کس عقیدے کا، اس کا منہج کیسا ہے؟ آپ انٹرنیٹ کو مفتی نہ بنائیں، آپ علماء حق سے جڑیں، جو قرآن و حدیث بتانے والے علماء ہیں ان سے رابطہ کریں اور دین کے سلسلے میں ان کی رہنمائی حاصل کریں۔ علماء کا چوتھا حق میرے عزیزوں، میرے بزرگوں یہ ہے کہ آپ کا عالم دین آپ کے دین کا رہنما ہے، وہ آپ کے دین کی رہنمائی کرتا ہے، وہ آپ کے منبر کو سنبھالتا ہے، آپ کے محراب کو سنبھالتا ہے۔ اس عالم دین کو اگر کوئی پریشانی آ جائے، آپ اس کی پریشانی میں اس کے کام آئے۔ یہ شرم کی بات ہے اگر ایک عالم کو اپنی بچیوں کی شادی کے لیے عوام کے سامنے چندے کی بھیک مانگنی پڑے۔ یہ پوری قوم کے لیے شرم کی بات ہے ایک عالم کو اپنی بیماری کے علاج کے لیے مسجدوں میں گھوم گھوم کر چندے کرنے پڑے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کتنے علماء ہیں جن کی کتابوں سے آج لائبریریاں بھری ہیں، جن کی تقریروں سے بے شمار لوگوں نے حق کو قبول کیا، لیکن جب وہ بیمار پڑے، بستر پہ پڑے، برسوں پڑے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حال چال لینے والا نہیں، کوئی ان کے دکھ درد میں کام آنے والا نہیں۔ میرے بھائیو، یہ عالم کا مقام نہیں ہے، اس عالم کا حق ہے، جب ایک عام مسلمان کا حق ہے کہ ایک عام مسلمان اگر پریشانی میں ہو آپ اس کے کام آئیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، رب العالمین اس کی قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور کرے گا۔ جو ایک عام آدمی کے معاملے میں جب یہ حدیث آئی ہے تو ایک عالم کے سلسلے میں کیوں نہیں، اس کے بارے میں تو اور زیادہ یہ چیز آئے گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی بنارس کی کتنی مسجدیں ہیں، یہ شکایتیں ملتی رہتی ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک خطبہ دینے والا عالم دور سے چل کر کے اس مسجد میں گرمی کی سخت شدت کو برداشت کرتے ہوئے پہنچا۔ اس نے آدھا گھنٹے کی تقریر تیار کرنے کے لیے نہ جانے کتنے گھنٹے مطالعہ کیا، محنت کی، اپنا ٹائم دیا، اس نے پھر آ کے اپنی انرجی صرف کر کے آپ کے سامنے خطبہ دیا، اور آپ اس لائق بھی نہیں کہ اس عالم دین کو ایک گلاس پانی پلا سکے۔ اتنے غریب ہو گئے آپ، اتنے دل آپ کے چھوٹے ہو گئے، اس خطیب کے لیے، اس عالم کے لیے آپ کی مسجد میں ایک گلاس پانی کا انتظام نہیں۔ آپ کے گھر میں گھر کے افراد کے لیے کھانا بنتا ہے، کیا آپ ہفتے میں ایک دن آنے والے اس عالم اور اس خطیب کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے؟ میرے بھائیو، اتنا خراب ریکارڈ کبھی نہیں رہا ہے الحمدللہ ہماری جماعت کا۔ اسی بنارس میں علامہ صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس بنارس کے جلیل القدر عالم تھے اہل حدیث کے، لوگ ان کے بارے میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے تو دروازہ کھلا رکھتے تھے، اور جب تک کسی مہمان کو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا نہ کھا لیں وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی کمال پورہ کی مسجد میں طالب علم تھا، میری عمر کم تھی، میں آتا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، کبھی لوگوں نے مجھے بھوکا نہیں جانے دیا، کبھی مجھے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جا کے آپ اپنے گھر میں کھا لیجئے۔ جمعہ کے بعد قصداً اس محلے کے کئی افراد، اللہ اس میں سے کچھ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیشہ ان کا معمول تھا کہ اپنے گھر میں اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاتے تھے۔ علماء کی قدر کرو میرے بھائیو، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آؤ۔ ایک عالم دین ہے، خطبہ دینے کے لیے کہیں جاتا ہے، اپنا کرایہ لگا کے، اپنا پیٹرول لگا کر کے، اگر بھئی وہ بہت خوشحال ہے، متمول ہے، مالدار ہے، الگ بات ہے، ورنہ عام طور سے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بیچارہ وہ اپنا پیسہ لگا کر کے، اپنا پیٹرول لگا کر کے آپ کی مسجد میں خطبہ دینے کے لیے گیا ہے، آپ کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ آپ اس کو کرائے کے طور پر کچھ رقم دے دیں۔ بعض جگہوں پر یہاں تک لوگوں نے دیکھا
کہ اس خطیب سے پوچھا گیا مولوی صاحب کتنا کرایہ بھوا، یعنی مولوی صاحب کا اگر کرایہ 20 روپیہ ہوا ہے تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ 22 روپیہ ہم دے دیں، اس کو 2 روپیہ زیادہ دے دیں۔ یہ سوچ ہے، یہ مینٹیلٹی ہے ہماری عوام کی۔ میرے بھائیوں، علماء کے کام آؤ، ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آؤ، وہ آپ کے دین کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنی زندگی آپ کے لیے کھپائی ہے، اپنی زندگی کے بہترین ایام، اپنی جوانی کے بہترین ایام انہوں نے، جب آپ اپنے گھروں میں عیش و آرام کرتے ہیں، انہوں نے مدرسوں کے اندر کھٹے ہیں، وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تب جا کر کے وہ اس لائق بنے ہیں کہ آپ ان کے نام کے ساتھ مولانا کا ٹائٹل لگاتے ہیں۔ تو یہ چوتھا حق ہے کہ آپ علماء کے کام آئیں، ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آئیں۔ نمبر 5، علماء کا 5واں حق یہ ہے کہ ان کے علم کو پھیلائیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، علماء جو مستند علماء ہیں ان کی تقریریں آپ کو ملی، ان کے بیانات آپ کو ملے، آپ اپنے دوستوں کو بھیج دیں، اپنے ساتھیوں کو بھیج دیں، آپ کو بھی فائدہ ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے بھلائی کی کوئی بات دوسرے کو بتائی، جس نے کوئی اچھی بات دوسرے کو بتائی، تو جتنا اس کام کے کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا۔ تقریر کرنے والے نے، بیان کرنے والے نے اپنا ثواب لے لیا، آپ نے اس کو شیئر کر دیا، آپ کو آپ کا اپنا ثواب ملا۔ کسی عالم کی کوئی کتاب ہے، اسی بنارس میں ایک شوق تھا، جذبہ تھا، علماء کی کتابیں لوگ اپنے خرچے پر چھاپا کرتے تھے، بانٹا کرتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کا شوق بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہو گیا بہرحال، لیکن ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا۔ اور یہ عالم ہوتا ہے جس کا علم اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے عمل بند ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہو، او علم ينتفع به، کوئی علم کا کام کر کے گیا ہو، کوئی تقریر کر کے گیا ہو، کوئی کتاب لکھ کر کے گیا ہو، اس کے بعد بھی لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو فائدہ ملے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد کو چھوڑ کر کے مرا ہو جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو۔ تو میرے بھائیوں، علماء کے علم کو پھیلائیں، ان کی کتابوں کو پھیلائیں، ان کی تحریروں کو پھیلائیں، ان کی تقریروں کو پھیلائیں۔ اور چھٹا حق یہ ہے ایک عالم کا کہ عالم نے کوئی بات کہی منبر سے، آپ جمعہ کے خطبے میں نہیں تھے، اب آپ کو ایک تیسرے آدمی نے بتایا کہ ارے مولوی صاحب نے تو آج ایسا بیان کر دیا، آپ پھٹ سے الٹی سیدھی زبان استعمال کرنے لگے، ارے وہ مولوی صاحب تو ایسے ہی ہیں، وہ ایسا بولتے رہتے ہیں۔ کیا پتا کہ اس خطبے کا جو صحیح مقصد ہے اس سننے والے نے صحیح مقصد کو نہ سمجھا ہو، اس بات کو اس نے بیک گراؤنڈ سے کاٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہو۔ کبھی کبھی بات صحیح ہوتی ہے لیکن بیک گراؤنڈ سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر بیان کی جائے، بیک گراؤنڈ سے نکال کر کے بیان کی جائے تو بات کو الٹا مطلب نکلتا ہے۔ تو علماء کے بارے میں کوئی بات نقل کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو بیان کرے۔ اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ چلا ہے جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں تعالم کا فتنہ۔ چند کتابیں پڑھ لی تو یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ جناب ہم کسی عالم سے کم تھوڑی ہیں، اب فتویٰ بھی دے رہے ہیں، اب تقریر بھی کر رہے ہیں، اب خطبہ بھی دے رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، نوبت یہاں تک پہنچی، جرأت یہاں تک پہنچی، ہمت یہاں تک پہنچی کہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد، 2-4 تقریریں کرنے کے بعد انسان یہاں تک بولنے اور کہنے لگتا ہے ارے یہ جامعہ سلفیہ کیا ہے، سب بیکار ہیں، سب میرے سامنے پانی بھرتے ہیں، یہ مکی مدنی سلفی یہ سب بیکار ہیں۔ اور ان کے جو حواری مواری ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بٹھا دیا گیا کہ جناب یہی سب سے بڑا عالم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تعالم کا فتنہ۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی تقریریں بڑی اچھی ہیں، اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جناب عام مولوی لوگ تو سب پرانی باتیں کرتے ہیں، فلاں صاحب نئی نئی باتیں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نئی نئی باتیں سننا ہے، انٹرنیٹ پر ہزاروں لوگ پڑے ہوئے، جا کے سنیے ان کو۔ لیکن اگر کسی کی تقریر سننے کا یہ معیار ہے کہ نئی باتیں ہونا چاہیے تو معاف کیجئے، یہ معیار قرآن و سنت نے نہیں بتایا ہے۔ کسی کی تقریر سننا، کسی سے علم حاصل کرنا، اس کا یہ معیار کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی باتیں نئی ہو۔ معیار یہ ہونا چاہیے اس کی باتیں صحیح ہوں، اس کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ ایک آدمی چند کتابیں پڑھ کے عالم بن جائے اور پھر گمراہی پھیلائے، بدعقیدگی پھیلائے، لوگوں سے یہ کہے
کہ جناب اب تو سارے علماء اس دور کے گمراہی پر چلے گئے، سب رائے اور قیاس پر چلے گئے، گویا کہ آپ ہی صحیح ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک صاحب ہیں انجینئر علی مرزا، میں نام لے رہا ہوں اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ اب یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے۔ انجینئر ہیں وہ صاحب، لیکن بیان کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، انداز بڑا اچھا ہے ان کا، حوالے بھی دیتے ہیں، حدیث کے نمبر بھی بتاتے ہیں، لیکن آپ جب گہرائی میں جائیں گے تو پتہ لگے گا یہ آدمی صحابہ سے نفرت کرتا ہے، صحابہ کا بغض ہے اس کے سینے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، حضرت علی کا جب بھی نام لیتا ہے مولا علی کہتا ہے۔ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول کی، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ کیا مطلب؟ مولا کے معنی ہوتا ہے دوست، مولا کے معنی ہوتا ہے محبوب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعض صحابہ سے اختلاف ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہوئے صحابہ کے درمیان فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کا میں محبوب ہوں، اس کو علی سے بھی محبت کرنی چاہیے، علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ یہ ایک وقتی معاملہ تھا، اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا کا ایک ٹائٹل لگا دیا جائے، لیکن جناب وہ آدمی انجینئر علی مرزا، وہ جب بھی حضرت علی کا نام ہے تو مولا علی کہتا ہے۔ گویا کہ آج تک 1400 سال سے جتنے سلف کے علماء تھے، جتنے تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جتنے علماء تھے، ان کو حضرت علی کا مقام نہیں پتا تھا، یہ آج 2019 میں انجینئر علی مرزا کو معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائیو، عقل کے ناخن لو۔ یہ جو کریس چلا ہے نا عالم بننے کا، یہ کیوں چلا ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی زیادہ پیسہ کما لیتا ہے، یا آدمی ڈاکٹر ہے، اپنے ڈاکٹر کے فن کمائی رہے، یا انجینئر ہے، اپنی انجینئرنگ کے فن کمائی رہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں انجینئر بن گیا تو پھر علم دین کیا چیز ہے، میں اس کو بھی سیکھ لوں گا، میں بہت بڑا عالم بھی بن جاؤں گا۔ بے شک عالم بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر آپ پراپر چینل سے آئیے۔ گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ مین گیٹ سے آئیے، آپ سڑک چھت پر چڑھ کر کے آئیں گے تو پھر چوری مانی جائے گی، اس کو ڈکیتی مانی جائے گی۔ علم دین حاصل کرنے کا ایک پراپر چینل ہے، علماء سے سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، آپ وہ طریقہ اپنائیے۔ 4 کتابیں پڑھ کر آپ عالم نہیں ہو سکتے میرے بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں آپ قدم قدم پہ ٹھوکر کھائیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم علم کس سے حاصل کریں، یا ہمارے وہ بھائی جو آج موبائل انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں مولوی صاحب ہم کس کی تقریر سنیں، کس کا بیان سنیں، کس سے علم حاصل کریں؟ تو یاد رکھیں، علم آپ اس سے حاصل کریں جو علماء ربانی ہوں۔ اب سوال پیدا ہوا علماء ربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک لائن کا جواب یہ ہے کہ علماء ربانی وہ ہیں جو صحیح منہج پر چلنے والے ہوں، جن کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو، قرآن اور حدیث پر ہو، جو کوئی بدعات اور خرافات والی بات نہ کریں، جو تراویح کا انکار نہ کریں، جو حدیث کا انکار نہ کریں، جو قبر کے عذاب کا انکار نہ کریں، جو یہ نہ کہیں کہ شب قدر بس 3 راتوں کا 2 راتوں میں جاگنے کا نام ہے۔ یہ آپ جو باتیں سنیں گے اس طریقے کی، یہ ظاہر سی بات ہے کہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے۔ ابھی آپ نے تراویح پر بڑی تفصیل سے بات سنی کہ تراویح کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے۔ اب آج ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب تراویح آئی کہاں سے؟ تراویح بدعت ہے۔ اتنی ہمت دیکھو، اتنی جرأت دیکھو کہ تراویح بدعت ہے، یہ کہنا، اس کی پبلسٹی کرنا، اور اگر کوئی عالم دین سمجھانے کی بات کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ کہنا کہ آپ حدیث لے کر کے آئیے، میں تحقیق کروں گا، میں بتاؤں گا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ یہ جرأت ہے، یہ ہمت ہے میرے بھائیو، یہ ڈھٹائی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یؤخذ العلم عن 4، 4 لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے، 4 طریقے کے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ نمبر 1 سفیہ معلن السفی، جو بے وقوف ہو اور اپنی بے وقوفی کا اعلان کرتا ہو، جو احمق ہو اور اپنی حماقت کا اعلان کرتا ہو، اسٹوپڈ ہو اور اپنی اسٹوپڈٹی کا اعلان کرتا ہو، ایسے بے وقوف آدمی سے حدیث نہ لی جائے، اس کی باتیں نہ قبول کی جائے۔ وصاحب ہوى يدعو الیہ، اور بدعتی جو اپنی بدعت پھیلاتا ہو، یا کوئی نئی بات جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اس کی دعوت دیتا ہو، ایسے آدمی کی بات قبول نہ کی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک کہہ رہے ہیں، اور امام مالک بہت بڑی ہستی ہے،
جن کی پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے کوئی بات کہہ رہا ہے اور بلا رہا ہے، اس کی بات دیکھنے میں چاہے جتنی چکنی چپڑی اور اچھی لگ رہی ہو، اس کی بات کو نہ لیا جائے، اس سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ نمبر 3، وَرَجُلٍ مَعْرُوفٍ فِي الْكَذِبِ، اور تیسرا وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہو، بہت جھوٹ بولتا ہو۔ اور پھر امام مالک نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہو، اگرچہ رسول پر جھوٹ نہ بولتا ہو، عام بول چال میں اگر جھوٹ بولتا ہے تب بھی اس سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ اور نمبر 4، وَرَجُلٌ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ لَا يَعْرِفُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ، ایک آدمی بہت نیک ہے، بہت اللہ والا ہے، بہت متقی ہے، لیکن جو بیان کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو خود معلوم نہیں۔ آپ نے حدیث پڑھی نہیں، آپ نے اصول حدیث پڑھا نہیں، آپ نے تفسیر کی کتابیں پڑھی نہیں، آپ اصول تفسیر پڑھے نہیں، آپ بہت بڑے مناظر اور مفتی بن گئے، علامہ بن گئے، کس نے آپ کو حق دے دیا بھائی؟ اور اگر ایسے ہی ہر آدمی مناظر بن جائے، علامہ بن جائے، مفتی بن جائے، تو پھر میرے خیال سے یہ دینی ادارے جن پر کروڑوں روپیہ امت کا خرچ ہو رہا ہے سال کا، سب بند کر دینے چاہیے، اور آپ جیسے چند لوگ پیدا ہو جائیں جو چند کتابیں پڑھ کے فتویٰ دینے لگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی سے علم نہ لیا جائے جو بہت نیک تو ہے لیکن جو بیان کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو معلوم نہیں۔ علم دین بہت بڑی امانت ہے میرے بھائیوں، ہم دنیا کی جانکاری جانکار لوگوں سے لیتے ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کاروبار کی جانکاری ایسے آدمی سے لے جو کاروبار سے ناواقف ہو، جیسے میں ہوں، آپ کے کاروبار کی الف بے بھی مجھے نہیں معلوم، ہاں اب آپ مجھ سے کاروبار کی تفصیلات مجھے میں نہیں بتا سکتا۔ تو ہر آدمی کا اپنا ایک دائرہ ہے، آپ اگر اس دائرے سے نکل کر کے کسی انجان آدمی سے وہ چیز پوچھیں گے آپ ٹھوکر کھائیں گے۔ اور اس امت میں گمراہی کا آغاز یہیں سے ہوگا جب لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی اور سردار بنا لیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 100، حدیث نمبر 100 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء حق کو دنیا سے اٹھا لے گا، علماء حق دنیا سے چلے جائیں گے، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء حق دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، اور جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، فافتوا، اور جاہل فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو امت کے اندر گمراہی کا آغاز یہیں سے ہوگا جب جاہلوں کو قیادت دی جائے گی، جاہلوں کو عالم کی جگہ دی جائے گی۔ اسی لیے امام محمد بن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، اے لوگوں علم دین کسی سے سیکھنے کے پہلے سوچ لو کس سے سیکھ رہے ہو، کیونکہ علم دین جب سیکھ رہے ہو تو سمجھ لو دین حاصل کر رہے ہو، فانظروا امن تاخذون دینکم، تو غور کر لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ امام ابن العربی، یہ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام ابن العربی کہتے ہیں ما زال السلف یزکون بعضهم بعضا، سلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تزکیہ دیتے تھے۔ آج ہمارے مدرسوں میں سند دی جاتی ہے، فضیلت کی سند ہے، عالمیت کی سند ہے، یہ سند جو ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ اس لڑکے نے ہمارے جامعہ سلفیہ میں 10 سال پڑھا ہے، اس نے امتحان دیا ہے، اس نے بخاری پڑھی ہے، اس نے مسلم پڑھی ہے، یہ حدیث کی سند ہوتی ہے۔ تو یہ جو سند دی جاتی ہے نا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ 5ویں صدی ہجری کا محدث کہہ رہا ہے فما زال السلف یزکون بعضهم بعضا، یہ سلف کا طریقہ ہے، وہ ایک دوسرے کو سند دیتے تھے۔ وَيَتَوَارَثُونَ التَّزْكِيَّاتِ سَلَفًا مِّن خَلْفٍ، اور سلف سے لے کر خلف تک تمام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا لَا يَأْخُذُونَ الْعِلْمَ إِلَّا مِمَّنْ زُكِّيَ، اور ہمارے علماء اسی سے علم حاصل کرتے تھے جس کو اس دور کے بڑے بڑے علماء نے سند دی ہو۔ کوئی سند نہیں آپ کے پاس، علماء نے آپ کو عالم نہیں مانا، اہل علم نے آپ کے علم کو قبول نہیں کیا، اور آپ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے۔ میرے بھائیو، طالب علم بنو، طالب علم بنو، طالب علم بنو، کتابوں کا مطالعہ کرو، جہاں گاڑی پھنسے علماء سے رجوع کرو، لیکن خود مفتی اور علامہ بننے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُ، اس علم دین کو ہر زمانے میں ایسے لوگ اٹھائیں گے، ایسے لوگ پھیلائیں گے جو اچھے ہوں گے، عادل ہوں گے، انصاف والے ہوں گے۔
ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. اور یہ علماء کا کام ہوگا، وہ غلو کرنے والوں کے غلو کا پردہ چاک کریں گے، وہ باطل پرستوں کی ملاوٹ کو صاف کریں گے، اور وہ جاہلوں کی تاویل کو صحیح ثابت ان کی تاویل کی حقیقت سامنے بیان کریں گے. آج بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں میرے بھائی. کہیں حدیث کا انکار ہو رہا ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عذاب قبر قرآن میں کہیں سے ثابت نہیں ہے. اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہاں پھلانے میں ہمت ہے تو ہم سے لیا کے بتیا لے. یعنی اب علماء کے پاس بس یہی کام بچا ہے کہ اس طریقے کے لوگ پیدا ہوتے رہیں اور علماء بیٹھ کر کے ان کے پیچھے اپنی انرجی برباد کریں، اور پھر جب ان سے بات کرنے جائیں تو وہ ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں ارے جاؤ مولوی صاحب پہلے حدیث ہمیں لیا کر تو ہم دیکھ کے بتائیں گے کہ حدیث صحیح کہ صحیح ہے. اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرے میرے پیارے بھائی. علماء کے مقام کو سمجھو اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ ہر انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے. سلف صالحین بڑی احتیاط کرتے تھے. آدمی نیک ہوتا تھا، متقی ہوتا تھا، پرہیزگار ہوتا تھا، لیکن محدثین اس کی حدیث نہیں لیتے تھے. کیوں؟ ان کو پتہ لگ جاتا تھا اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا منہج صحیح نہیں ہے. ایک آدمی حدیث کا انکار کر رہا ہے، ایک آدمی عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے، ایک آدمی کھلم کھلا امت کے اجماع کا انکار کر رہا ہے، علماء امت کی توہین کر رہا ہے، اور ہم اس کو ممبر دے دیں، اس کو محراب دے دیں. ممبر کا ایک وقار ہے. اور میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کچھ اس میں چوک علماء کی طرف سے بھی ہے، کچھ چوک علماء کی طرف سے بھی ہے. وہ مولانا عبدالشکور صاحب اب بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو شفا دے. وہ اکثر اپنی تقریروں میں ایک بات کہا کرتے تھے، ابھی تقریر کرتے ہیں کم کرتے ہیں، بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب کتا دروازہ گھر کا کھلا رہے گا تو کتا گھر کے اندر آئے گا. علماء کی اپنی ایک شان ہے، علماء اپنی شان کی حفاظت کریں. جب علماء اپنی شان سے نیچے ہٹیں گے تو عوام ان کے بارے میں بدگمان ہوگی، عوام کے اندر غلط میسج جائے گا. عوام ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ جس کو ہم نے ممبر پر کھڑا کیا، جس کو محراب پہ کھڑا کیا ہے، اس کا مقام، اس کے اخلاق ہم سے اونچے ہوں. تو ہمارے وہ طلباء یا ہمارے وہ فارغین یا وہ ہمارے علماء جو ہمارے اس مجلس میں موجود ہے یا ہماری بات سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں اور ان میں بھی شامل ہوں کہ ہم اپنی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی برائیوں کو اور اپنی کمیوں پر ہم نظر رکھیں اور ان کو دور کریں تاکہ عوام کے اندر غلط میسج نہ جائے. میرے بھائیوں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، کسی تقریر کرنے والے کی تقریر کا ہزاروں لاکھوں میں سننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. بہت سارے لوگ ہیں انٹرنیٹ پر اس کے سننے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لیکن اس کی باتیں سب بے بنیاد ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، یا 100 باتوں میں 2-3 باتیں صحیح ہیں باقی غلط ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھئی اس کے فالوور لاکھوں میں ہیں، اس کے بہت کروڑوں سننے والے ہیں تو لہٰذا وہ بہت اچھا آدمی ہو گیا. آدمی ہمیشہ اپنے منہج اور عقیدے سے پہچانا جاتا ہے. آدمی کی ویلو انٹرنیٹ پر اس کے دیکھنے والوں کی تعداد سے نہیں معلوم ہو سکتی. آج بھی بہت سارے علماء ہیں، میں مثال کے طور پر اپنے آپ کو رکھ کے کہتا ہوں، ہمارے بہت سارے اساتذہ ہیں، ہمارے بہت سارے وہ علماء اور مشائخ ہیں جن سے ہم نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں. شاید ان کی انٹرنیٹ پر کوئی تقریر نہ ہو، شاید ان کو انٹرنیٹ پر لوگوں نے نہ سنا ہو اور مجھے بہت سنا ہو. تو کیا اس کا مطلب نعوذ باللہ کہ میرا مقام ان سے بڑھ گیا؟ میں ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں، ان کے قدم کی خاک کے برابر نہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لائق ہوں. تو انٹرنیٹ پر کسی کا پاپولر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو گیا. یہ بات یاد رکھیں. انسان کے صحیح اور غلط کی پہچان اس کے عقیدے سے ہوگی، اس کے منہج سے ہوگی. تو علم دین کس سے حاصل کریں؟ علماء ربانی سے. علماء ربانی کون ہیں؟ جن کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہو اور جن کا منہج وہ ہو جو صحابہ کا منہج ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں علم کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنے اور علماء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو علم دین کی راہ میں لگائیں. اللہ کا شکر ہے اب ہر محلے میں 2-4 ایسے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، اور بھی ضرورت ہے. اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں اتنا بڑا علم کا مرکز موجود ہے. پورے ہندوستان سے لوگ داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں واپس چلے جاتے ہیں، داخلہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے قدم چند
کلومیٹر کی دوری پر ہمارے شہر میں وہ ادارہ موجود ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو کوشش کریں، ایک بچے کو علم دین کی راہ میں لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی راہ میں اپنے بچوں کو لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے کہ ہم سمجھیں عالم اور غیر عالم میں کیا فرق ہے، اور علم دین کو انہی سے حاصل کریں جو علماء حق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے جن بھائیوں کی، جن نوجوانوں کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔